بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بدھ کے دن اللہ اکبر اور اللہ الصمد کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ جو بندہ بدھ کے دن تمام کام صحیح کرنا چاہتا ہے، جو اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتا ہے، نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے کونے کونے میں سکون اور برکت چاہتا ہے، آج بدھ کے دن اللہ اکبر اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ والو، اللہ اکبر رب کی بڑائی ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ آج ان دو ناموں کو لے کر جو بندہ ناممکن حاجت کے لیے بیٹھے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر مت دیکھیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کے 3 سے 4 منٹ دینے سے اللہ اکبر اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ اللہ کے بتائے گئے، اللہ کے ولیوں کے، اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو ہر کوئی جانتا ہے کہ رب کریم شرک کرنے والے کو کتنا ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ رب کے خلاف جاتا ہے، شرک کرتا ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور تباہی و بربادی اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہے۔ آج جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں ہر دوسرا بندہ پڑ جاتا ہے۔ آج کا انسان ناکامی اور تباہی کا سبب صرف اور صرف جعلی پیروں فقیروں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے کسی جعلی پیر فقیر کے پاس چلے جاتے ہیں اور رب کریم کو ناراض کر لیتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ میں خود اس بندے کو دینے والا ہوں، وہ بندہ خود میرا محتاج ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیاب بنا نہیں سکتی۔ جہاں رب کریم شرک کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے، جہنم کی آگ کا دعویٰ کر رکھا ہے، دوسری طرف جو بندہ رب پر ایمان رکھتا ہے، رب کی بڑائی پر یقین رکھتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی سب سے بڑا ہے، اللہ فرماتا ہے اس بندے کے لیے ڈھیروں انعامات کے انتظامات کیے جائیں گے۔ اس بندے کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازا جائے گا۔ اللہ والو، خود اندازہ کیجئے کہ شرک کرنے والے کو رب جہنم کی آگ میں جلاتا ہے اور دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ اور جو بندہ رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، وہ رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، وہ رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، وہ جو کچھ سوچتا ہے رب کی ذات غیب سے عطا فرماتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی رب کا لاڈلا بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، ابھی آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آج بدھ کے دن اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، رب کی بڑائی بیان کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو رب کی عظمت کے مطابق رزق اور دولت سے نوازے جاؤ گے۔ آج رزق اور دولت کی بات ہو رہی ہے، رب کی عظمت کے مطابق آج آپ نے بہت بار وظیفے پڑھے ہوں گے، تسبیحات پڑھی ہوں گی، اعمال کیے ہوں گے، لیکن اگر کوئی رب کعبہ کی عظمت اور بڑائی کے مطابق مالا مال ہونا چاہتا ہے تو آج بدھ کے دن اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ نصیب کے بنتالوں کو کھول کر رکھ دے گا، یہ وظیفہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا، یہ وظیفہ دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی کو مقدر بنا دے گا۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم رب کریم اور اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کریں اور آخرت کا سامان تیار کریں۔ اور آج ہم دنیا داری میں پڑ چکے ہیں، ساری رات سوشل میڈیا پر آج ہم دنیا داری میں پڑ چکے ہیں
सारी रात सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पर टीवी ड्रामे, टिकटॉक और बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। लेकिन जब बात नमाज की आती है, जब बात कुरान की आती है, जब बात रब करीम कुरान सी करने वाली आती है, तो हम बहुत से गुनाहों को सरअंजाम देते हैं, हम बहुत सी गलतियों का सरचश्मा हो जाते हैं, हम रास्ते से भटक जाते हैं। अल्लाह वालों, आज बुध के दिन अल्लाह अकबर की सदा जिस ज़बान से निकल जाएगी, जिस घर से निकल जाएगी, जिस दुकान पर निकल जाएगी, उस दुकान की, उस घर की खैर बरकतें रहमतें मुकद्दर हो जाएंगी। अल्लाह वालों, अगर कोई बंदा रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहता है, तो आज बुध के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर अल्लाह अकबर और अल्लाह समद का ये ख़ास वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से करिएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, आप मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, बुध के दिन अल्लाह अकबर और अल्लाह समद का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़कर देखिए। इंशाअल्लाह बुध के दिन तमाम काम संवर जाएंगे, तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे, आप बंदगली से निकल जाएंगे। आप जो मायूस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, बेबस और मजबूर हो चुके हैं, आज बुध के दिन अल्लाह अकबर और अल्लाह समद को पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, याद रखिएगा कि जब कोई बंदा रब की बड़ाई बयान करता है, रब की वादनीयत को बयान करता है, तो रब का लाडला बन जाता है। एक बच्चा जो माँ का लाडला होता है, माँ अपना तन मन धन बेचकर अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है, उसके मुंह से निकली हर बात को पूरा करती है, और वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, जब कोई बंदा उस रब का लाडला हो जाता है, उस रब का जो रात को दिन और दिन को रात के बदलने पर कादिर है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, जिसकी मर्ज़ी के बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता, वो रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। उस रब के लाडले बनना चाहते हो, उस रब को राज़ी करना चाहते हो, उस रब करीम को मनाना चाहते हो, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हो, तो आज बुध के दिन अल्लाह अकबर और अल्लाह समद का ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी पढ़ कर देखिएगा। बुध का पूरा दिन मौजूद है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, लेकिन आपने बुध के दिन ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। करना क्या है, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहीम पढ़ लें। एक बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप या काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफ़े का तरीक़ाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास है। आपने करना क्या है, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें। आप में से कोई कर्ज़दार है, कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ लें। कर्ज़ की दलदल से निकलने के लिए पढ़ लें। मन पसंद नौकरी के लिए पढ़ लें, मन पसंद शादी के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, मन पसंद शादी के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए पढ़ लें।
اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو بدھ کے دن اللہ اکبر اور اللہ صمد کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیے گا۔ میں اللہ والوں کے بتایا ہوا طریقہ آپ کے حوالے کروں گا۔ میرا مقصد صرف آپ کو وظیفہ بتانا ہے، پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب سے ہے۔ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ آپ جس کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ آپ کا یہ کامیابی کا راز ایسے ہے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ کسی مقصد کے لیے رب کریم کے سامنے بیٹھیں تو سب سے پہلے رب کو راضی کریں، کیونکہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے تو رب کریم کو منانا آسان ہو جائے گا، رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا آسان ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم صرف کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ دے دے، وہ دے دے۔ کبھی خدا کا خوف کر کے ایک بار رب کو راضی تو کریں، رب کو منانے کی کوشش کریں، پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کا مقدر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد رب کعبہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام کی آج تک ہر بات، پیغمبروں کی ہر خواہش کیوں پوری ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ رب کو پہلے راضی کرتے ہیں، پھر رب کریم سے مانگتے ہیں۔ آج اگر آپ بھی رب کریم کو راضی کر کے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو اللہ اکبر کا ذکر کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ رب کریم کا وہ ذکر ہے جو رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، رب کعبہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا ہو جائے تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے تو اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ اکبر کو پڑھتے دوران اپنی حاجت، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ والو، بدھ کے دن صرف 11 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کعبہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جو بھی مانگیں گے میرا رب غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اب رب کعبہ کو راضی کر لیا، اب رب کریم سے انعام لینے کا وقت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ صمد کا پڑھنا ہے۔ اللہ صمد رب کریم کا نام بھی ہے، یہ سورۃ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ یہ رب کی بے نیازی کو ثابت کرتی ہے، اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ انسان کو مانگے بغیر۔ رب کی ذات لاکھوں کروڑوں روپیہ دیتی ہے، بغیر مانگے 3 وقت کا کھانا دیتی ہے، پہننے کو کپڑا دیتی ہے، 4 طرح کے موسم دیتی ہے، اور ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ یہ رب کی بے نیازی ہے۔ اور جو کوئی رب کو منا لیتا ہے، جو کہ رب سے مانگنا شروع کرتا ہے، اس کے خزانے بھر جاتے ہیں، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ بھی رب کعبہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کے خزانے بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا کر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ صمد کو پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ صمد کو آپ نے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں، آج جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو اللہ صمد کو پڑھیے۔ آج جن کے کاروبار چلتے بند ہو چکے ہیں، اللہ صمد کو پڑھیے، ہو سکے اللہ صمد کو پڑھیے۔ آج جو نظر بد
حسد کا شکار ہو چکے ہیں وہ اللہ صمد کو پڑھے۔ اللہ والو، یہ رب کی بے نیازی والی صفت ہے۔ میرا رب اللہ صمد پڑھنے والے کو اتنا دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے اللہ صمد اللہ صمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ صمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے 11 بار اللہ صمد پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ وظیفے کا فائدہ صرف تب ہوتا ہے جب انسان توجہ کے ساتھ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کبھی انسان پر وقت آتا ہے تو اسے مانگنے کا طریقہ بھی آتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی خود آ جاتے ہیں، اس کے دل میں تڑپ بھی خود آ جاتی ہے۔ اللہ والو، بدھ کے دن اللہ اکبر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ صمد کو پڑھنا ہے، اور اللہ صمد کو رزق اور دولت کا بے شمار طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ صمد کاروباری مسائل کے حل کے لیے وظیفہ ہے۔ اللہ صمد نے اگر گاڑی، دولت، شہرت کے لیے وظیفہ ہے۔ اللہ صمد تقدیر کے بند تالے کھولنے کا وظیفہ ہے۔ اللہ صمد کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج آپ میں سے کوئی بھی قرض دار بیٹھا ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لے۔ اللہ صمد کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ صمد پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ دعا مانگنے والی ذات کو پسند کرتا ہے آج اللہ صمد پڑھ کر جو بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو 11 بار اللہ صمد کو بدھ کے دن پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ اکبر رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا طریقہ ہے۔ اللہ صمد رب کریم سے اپنی حاجات پوری کرانے کا، رزق، دولت اور خزانے لوٹنے کا وظیفہ ہے، اور اس کے فوراً بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ صرف ایک دن بدھ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہی اگر آپ کا مقدر کا ستارہ چمک جائے، آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے آخر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایسی قرآنی آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ والو، جب انسان مشکل وقت میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی مجبوریوں میں، اپنی تنگ دستیوں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرے رب ہی کافی ہے، تو یقین کیجئے گا کہ یہ قرآنی آیت پڑھنے والے کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتی ہے، مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتی ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیتی ہے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما دیتی ہے، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج بدھ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف اور صرف 11 بار پڑھتے سے مل جائے گا۔ اس قرآنی آیت کو 10 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ کس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے تو بدھ کے دن اللہ اکبر، اللہ صمد اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 10 بار پڑھنے سے رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آپ کی طرف آنے والے مسائل، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، رب کریم جانتا ہے۔ میرا رب
غیب سے حاجات کو پورا فرماتا ہے، آسانیاں فرماتا ہے، پریشانیوں کو ختم کر کے زندگی کے مقدر کا ستارہ چمکاتا ہے۔ آپ نے 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اور اس عمل کے لیے آپ نے اپنا پورا نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے تاکہ آپ کو اجازت عام ہو سکے۔ اللہ والو، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے گا، پھر جو بھی چاہتے ہو صدقے دل سے مانگتے چلے جانا، میرا رب ہر حاجت ہر مقصد کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگی عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگر آپ ابھی تک چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔